بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ جو آج کا نفسیاتی مسئلہ ہے یہ بھی سب سے شیئر کرنے والی بات ہے، اور پہلے تو آپ کا جزاک اللہ خیرا کثیرا کہ آپ نے شیئر کرنے کی اجازت دی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کی والدہ بہت زیادہ بیمار تھی، تو انہوں نے، یہ خود ہاسٹل میں تھی اور پڑھ رہی ہیں، ابھی بھی ہاسٹل میں ہی رہتی ہیں، گھر میں کم کم آتی جاتی ہیں، اور دوسرے بہن بھائی بھی ہیں، لیکن والد ان کے حیات نہیں ہیں، اور والدہ بیمار تھی، ڈپریشن کا شکار تھی، پریشانیوں میں اور دوسری گھر کی فکروں میں بیمار تھی، تو انہوں نے ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا ہے۔ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ امی جان بہت پریشان رہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہ تو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ مجھے علاج کی ضرورت ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو اس مسئلے کا کیا حل ہو، اور کوئی وظیفہ، کوئی دعا انہوں نے پوچھی ہے کہ ساتھ یہ بھی بتائیں۔ اچھا، وظیفہ تو یہ ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہر نماز کے ساتھ اور نماز کے علاوہ بھی، نماز کے ساتھ اس لیے میں کہتی ہوں، نماز کے ساتھ کوئی فرض نہیں ہے، لیکن نماز کے ساتھ اس لیے کہہ دیتی ہوں کہ یاد رہتا ہے، پھر آپ کی ایک روٹین بن جاتی ہے کہ والدین کے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا ترجمہ تفسیر سمجھ لیں خوب اچھے طریقے سے، تاکہ آپ خوب دل سے، شوق سے، محبت سے، رو کے، گڑ گڑا کے اپنی والدہ محترمہ کے لیے دعا مانگ سکیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ والد ہوں یا والدہ ہوں، اس عمر میں سخت محبت کی، ہمدردی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، دوائیوں سے زیادہ ہمدردی، محبت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ وقت ہوتا نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ اب پڑھیں، والدین کو وقت دیں، کریں تو کریں، کیا کریں؟ پھر سمجھ میں نہیں آتا۔ ذمہ داریاں جب زیادہ ہوں، تھکا ہوا ہو انسان، خود اس کو محبت کی، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ہم وہ اتنا وقت اور محبت، توجہ خود کہاں سے لائیں؟ اصل مسئلہ یہ بھی ہے نا۔ تو اس کے لیے پہلے تو یہ، جیسے آپ کے پاس وقت نہیں ہے نا زیادہ، تو تھوڑے وقت میں بھی آپ یہ کریں کہ روزانہ فون کریں، بات چیت کریں، حال احوال پوچھیں، عام روٹین کی باتیں پوچھیں ان سے، پچھلی جو ان کی زندگی کیسے گزری، اچھی اچھی باتیں وہ ان سے پوچھیں، مطلب ان کو شک میں نہ ڈالیں آپ نا، کہ مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، یا پتہ نہیں کس وجہ سے مجھے ہاسپٹل میں ڈال دیا ہے، امی کو یہ باتیں دماغ میں نہ آئیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ مطلب ان کو کوشش کریں کہ ان کو احساس دلائیں کہ آپ ان کو چاہتی ہیں، آپ کو ان کی فکر ہے، آپ ان کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں، ٹھیک؟ اور ساتھ ساتھ ہاسپٹل لازمی جاتی رہیں، اگر جا نہ سکیں ایک دن میں، مطلب روز نہیں جا سکتی، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد آپ ضرور جاتی رہیں، ٹھیک ہے؟ خود نہ جا سکے بہن بھائیوں کو بھیجیں، رشتہ داروں سے بات چیت کریں جو ان سے بہت پیار کرتے ہیں، یا وہ جن سے بہت پیار کرتی ہیں، ملنا چاہتی ہیں، ان کو اچھے انداز میں یاد دلائیں کہ آپ کو یاد کر رہی ہیں امی جان، آپ ان سے مل لیجئے اس طرح، اور خود بھی کوشش کیجئے کہ ملنے کے لیے ضرور جائیں، اور جا کر صرف خالی ملے نہیں، باتیں نہ کریں، آپ خود جا کے چیک کریں کہ جس ہاسپٹل میں آپ نے ایڈمٹ کروایا ہوا ہے امی کو، اور جن ملازموں کے ساتھ آپ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، وہ ظاہر ہے ملازمین تو ملازمین ہوتے ہیں، ان کو تو بتا کر خدمت کرانی پڑتی ہے، تو آپ خود دیکھیں کہ ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جیسے چھوٹے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ماں کو پتہ ہوتا ہے، بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے کیا چاہیے۔ آپ خود دیکھیے کہ امی جان کو کس چیز کی ضرورت ہے، انہیں کیا پسند ہے، کھانے پینے میں کیا پسند ہے، کیا ان کا دل کر رہا ہے، یہ سب چیزیں جا کے آپ خود دیکھیے، چیک کیجئے، نوٹ کیجئے، اور ان کی مدد کیجئے، اور جتنی دفعہ جائیں اتنی دفعہ امی کے پاس بیٹھ کے امی کے لیے رو کے دعا مانگیں، اور ان کو بار 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 احساس دلاتی رہیں کہ مجھے آپ کی فکر ہے، تو انشاءاللہ وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ان کو بس یہی بتائیں کہ گھر میں دیکھیں اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی تھی آپ کی کیئر، اور یہاں پر ہر وقت نرسیں ہیں، ڈاکٹرس ہیں، اور اس طرح مطلب جب آپ ان کو احساس دلائیں گی اس ماحول کے مطابق جس ماحول میں ہیں وہ، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور وظیفہ ظاہر ہے آپ خود بھی مصروف ہیں،
اور وظیفے سے زیادہ بہتر یہ ہے قرآن و سنہ کے مطابق جو ہے دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھتی رہیں. اور دم کے لیے سورہ فاتحہ امی جان سے کہی کہ وہ خود بھی پڑھتی رہیں سورہ فاتحہ. اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں نا، دکھ درد اور تکلیف کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھتی رہیں. اس کے علاوہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیں. اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ پڑھتی رہیں. اور صبح شام کی دعائیں امی جان سے کہیے کہ وہ لازمی پڑھیں. آپ ان کے پاس بیٹھ کے پڑھ لیجئے، فون پہ ان کو یاد دلا دیجئے، آپ خود فون پہ ان کو سنا دیجئے. ہو سکتا ہے ان کی طبیعت آپ نے لکھا نہیں ہے کہ ان کو مسئلہ کیا ہے، کتنی ان کی طبیعت خراب ہے، کیا ہے، یہ آپ نے نہیں بتایا. تو اگر وہ سن سکتی ہیں اور سننے میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، دماغی طور پر بھی ٹھیک ہیں، تو ان کو صبح شام کی دعائیں یاد کروا دیں آپ. اگر زبانی یاد نہیں ہے تو آپ لے لیجئے، واٹس ایپ سے آرام سے گروپ سے مل جائیں گی آپ کو. اگر آپ کے پاس نہ ہو تو مجھے بتائیے، میں آپ کو دے دیتی ہوں. تو وہ دعائیں آپ یاد کر لیں. اگر زبانی یاد نہیں ہے دیکھ کر پڑھ لیں، اور اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ خود پڑھیں امی جان کو بھی یاد دلا دیجیے، وہ بھی پڑھ لیں. تو انشاءاللہ صبح شام کی دعائیں پڑھنے سے، اور صرف ناظرہ قرآن مجید، اگر صرف ناظرہ قرآن مجید آپ کی امی جان پڑھنا جانتی ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، وہ پڑھنا جانتی ہیں، کچھ بھی صورتیں جو ان کو حفظ ہیں وہ ان سے آپ سننا شروع کر دیجئے. ان سے کہیے کہ آپ مجھے پڑھ کے سنائیے. آپ جب بھی جائیں ان سے کوئی نہ کوئی صورت سن لیں، نماز سن لیں، اور نماز کی تلقین کرتی رہیں، یاد دلاتی رہیں نماز کا وقت امی جان آپ نے نماز پڑھی تھی، نمازوں کے ٹائم پہ فون کر کے کہتے ان کو یاد دلا دیں امی جان نماز پڑھ لیں، اذان ہو گئی ہے، میں نماز پڑھنے لگی تھی، مجھے آپ یاد آئیں کہ آپ کو بھی یاد کرا دوں، کہیں آپ کی آنکھ نہ لگی ہوئی ہو، آپ سو نہ گئی ہو، آپ بھول نہ گئی ہو، تو سوچا یاد کرا دوں. اسی طرح ناشتہ کیا امی جان آپ نے، ناشتہ کر لیا، ناشتہ نہیں کیا تو ناشتہ کر لیجیے. آپ کیا کھانے کا موڈ ہے، آج ناشتہ صحیح تھا، آج کیا کھلایا تھا آپ کو، ایسے پوچھیں کھانے میں کیا کھایا تھا آپ نے، کیا دل چاہ رہا تھا، یہ باتیں ان سے پوچھیں. تو انشاءاللہ جب وہ خود دیکھنے کی، خود محسوس کر لیں گی کہ آپ ان سے، وہ آپ سے اور آپ ان سے شدید محبت کرتی ہیں، تو پھر ان کے اندر سے یہ چیز جو ہے، جو شک والی بات ہے، یہ نہیں آئے گی، اور یہ جو بچوں کی طرح جو ضد ہے یہ ختم ہو جائے گی. مطلب کہ سنجیدگی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے ہاسپٹل میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے ان کو، کیوں ایڈمٹ کرایا ہے، سنجیدگی سے اس سوال کا جواب دیں ان کو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور خود بھی دعائیں لازمی مانگیں امی کے لیے. والدین کے لیے اس وقت آپ خوش نصیب ترین بچیوں میں سے ہیں. وہ بچے، وہ بچیاں خوش قسمت ترین ہیں جن کو بوڑھے والدین مل جائیں، اور اس عمر میں جب کہ وہ کمزور ہو چکے ہوں اور اپنے کام خود نہیں کر سکتے ہوں، آپ ان کی خدمت کریں، یا کوئی بھی کرے، بہویں کریں، کوئی بھی کرے، تو اس کے لیے بے انتہا اجر ہے. کیونکہ ایک تو وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، کمزور ہڈیاں ہیں، کمزور جان ہے، تو اس وجہ سے بھی دوسرے بڑھاپے میں. اور تیسرے یہ کہ ہر بوڑھا آدمی جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے، اس کا احترام، اس کا ادب کرنا ہم سب پر فرض ہے، سب انسانوں پر فرض ہے. اور یہی اخلاقیات بھی ہیں، اخلاقیات میں سے بھی ایک حصہ ہے کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے والدین کا سایہ ہم سب کے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ہم سب کے والدین کو ہمیشہ آخری سانس تک صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ جب بھی ہم سے خدمت لے تو اخلاص کے ساتھ لے، دکھاوے سے ہمیں بچا کر رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.